لوگوں کو فیض پہنچانا سیکھیں، دوسروں کی مدد کرنا سیکھیں، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ زندگی میں کلیہ بنا لیجیے کہ سب کچھ بن جائیں گے، بے فیض کبھی نہیں بننا۔ درخت جب بے فیض بن جاتا ہے، یقین مانے اسے چولہے میں جھونک دیا جاتا ہے، وہ جل کر راکھ ہو جاتا ہے، مٹی بن جاتا ہے، مٹی بن کے ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے، اس کا نام نہیں لیتا۔ جب وہ سایہ دار درخت تھا، سایہ دیتا تھا، لوگ اس کے نیچے بیٹھتے تھے۔ جب وہ سوکھ بے فیض ہوگی، اسے آگ کا ایندھن بنا دیا جائے۔ اسی طرح آپ بھی لوگوں تک فیض پہنچائیں، اس درخت کی طرح مت بنے کہ آپ کو آگ میں جھونک دیا جائے، آپ کا نام لینے والا کوئی نہ ہو۔ ہماری زندگی بے فیض نہیں ہونی چاہیے، یہ سود مند ہونی چاہیے، بے غرض ہونی چاہیے۔ کسی غرض نہیں کرے کہ میں اس کی مدد کر رہا ہوں، میں بھی اسے یہ چیز حاصل کروں گا، اسے یہ کام لوں گا، یہ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی یہ اصول مت اپنانا، کام اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے مقصد مل جائے، وہ چاہے روٹی کھلانا ہی کیوں نہ ہو، وہ راستہ بتانا ہی کیوں نہ ہو، کسی غریب کی مدد کرنا ہی کیوں نہ ہو، خاص کر ایسے شخص کی مدد جس سے شکریہ بھی نہیں مل سکتا۔ ایک دفعہ آپ کر کے تو دیکھیں، غریبوں کی مدد کریں، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ کر تو دیکھیں، کسی غریب کی بیٹی شادی کرا کر تو دیکھیں، کسی کو سڑک پار کرا کر تو دیکھیں، آپ کو کتنا سکون ملتا ہے۔ دوسروں کو فیض دے، فیض چھینے مت، ورنہ آگ کا ایندھن بنا دیے جاؤ گے۔ مقصد کی تلاش ایک ایسا سوال ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے ہاں نہ نہیں ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے حضور سوال کیجیے، اس کا جواب آنا ہی آنا ہے، ضرور ملے گا۔ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب فوراً آتا ہے۔ بعض اوقات لگتا نہیں ہے کہ فوری جواب آ گیا ہے، وہ کیسے؟ لیکن زندگی میں کہیں آگے جا کر جب آپ کسی لمحے پیچھے موڑ کر دیکھیں گے تو آپ کو یاد آتا ہے کہ سفر وہیں سے شروع ہوا ہے جس رات میں نے دعا مانگی تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کے لیے فیض پہنچانے والا بنائے، آسانیاں پہنچانے والا بنائے۔ اللہ حافظ۔